ناظرین، ابھی جس روایت پر ہم بات کریں گے اس روایت کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا معنی بیان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ روایت کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، الدجال عور العین الیسرا جفال الشعر معہ جنت و نار فنارہ جنت و جنت نار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال ہے عور العین الیسرا جفال الشر، ساتھ ہوگی اس کے جنت اور آگ، یعنی جفال الشر کے ساتھ ہوگی جنت اور آگ، پس اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت اس کی آگ ہوگی۔ ناظرین، اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں پہلا لفظ الدجال، جو کہ ہم پر واضح ہو چکا کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات ہیں، جنہیں انسان اپنے لیے فائدہ مند سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور اس روایت میں دوسرا لفظ ہے عور، جس کے معنی کسی بھی شے کا ایک ہی رخ دیکھ پانا، کوئی بھی کام کرنا تو اس کو صرف ایک ہی پہلو سے کر پانا اور دوسرے پہلو سے نامکمل کرنا، جس وجہ سے وہ شے یا وہ کام عیبدار خامی والا ہو۔ تیسرا لفظ ہے الیسرا، جس کے معنی بایاں اور آسانی و سہولت کے ہیں۔ پھر آگے چوتھا لفظ آ جاتا ہے جفال، جس کے معنی پانی کی شکل میں غیر معمولی مقدار میں ایسے محلول کے ہیں جو مختلف گیسوں، بلبلوں اور کئی اقسام کے مختلف عناصر و اجزاء کے مرکب سے وجود میں آیا ہو۔ اور ناظرین، آج جب ہم غور و فکر کریں تو جس جفال کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا تھا، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، جسے ہم آج خام تیل کا نام دیتے ہیں۔ پانچواں لفظ ہے الشار، جس کا ذکر پچھلی قسط میں بھی گزر چکا۔ الشار کہتے ہیں اس مواد کو جس مواد سے بال وجود میں آتے ہیں۔ آج ہم اس مواد کو پلاسٹک، نائلون، اسفلت یعنی تارکول، جسے لک بھی کہا جاتا ہے، اور پینٹ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور یہ سب اسی جفال یعنی خام تیل میں ہی پایا جاتا ہے۔ چھٹا لفظ ہے جنت، جس کے معنی ایسی جگہ کے ہیں جہاں ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں اور طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوں، جن سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم اس روایت کو بالکل کھول کر بیان کریں تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کی طرح طرح کی خلق کردہ مخلوقات عور ہوں گی، یعنی وہ اشیاء ایک پہلو سے دیکھ کر خلق کی جائیں گی اور دوسرے پہلو سے نامکمل ہونے کی وجہ سے عیبدار، خامیوں اور نقائص والی ہوں گی۔ انسان ان اشیاء کو، ان مخلوقات کو، ان ایجادات کا صرف ایک ہی پہلو جو آسانی اور سہولتوں والا ہے اسے ہی دیکھیں گے، اور وہی ایک پہلو دجال کا دیکھنے والا آلہ دکھائے گا۔ یوں ان عیب دار، نقائص اور خامیوں والی ایجادات انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ اشیاء سے پوری دنیا کی تمام مخلوقات فساد زدہ ہو جائیں گی۔ جفال الشر یعنی خام تیل، جس میں وہ مواد موجود ہوگا جس مواد سے بال وجود میں آتے ہیں، یعنی پلاسٹک، نائلون، تارکول اور پینٹ وغیرہ، وہ یعنی جفال الشر جسے خام تیل کا نام دیا جاتا ہے، وہ دجال ہوگا۔ انسان اسے اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند سمجھے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ اسی خام تیل کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، یعنی اسی خام تیل سے ہی دنیا طرح طرح کی ایجادات سے، آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں وغیرہ سے مزین جگہ بن جائے گی، جو کہ یہ سب دجل یعنی دھوکہ ہوگا، اور اس کے ساتھ آگ ہوگی، یعنی دنیا آگ یعنی جہنم بن جائے گی۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج نہ صرف اس خام تیل کی دریافت کے بعد صنعتی انقلاب کے نام پر طرح طرح کی ایجادات سے دنیا آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں سے مزین ہو چکی، ایک مزین ترین جگہ بن چکی، بلکہ اسی خام تیل سے وجود میں آنے والے اسلحہ و بارود اور گاڑیوں اور کارخانوں وغیرہ سے خارج ہونے والے دھوئیں سے دنیا آگ یعنی جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی جنت حقیقت میں آگ یعنی جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی، اور آج جب ہم غور و فکر کریں تو حقیقت ہر لحاظ سے یہی ہے۔ ایک طرف اس خام تیل کی دریافت کے بعد صنعتی انقلاب کے نام سے ہونے والی طرح طرح کی ایجادات سے وجود میں آنے والے جدید ترین معاشرے نظر آنے میں جنت نظر آتے ہیں، جن میں ہر طرح کی آسانیاں، سہولتیں اور آسائشیں موجود ہیں، تو دوسری طرف در حقیقت اس جنت میں رہنے والے نہ صرف طرح طرح کی بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ انہی مشینوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی مختلف زہریلی گیسیں ہیں، بلکہ اس جنت میں رہنے والے انسان انسانوں کے ہی غلام ہیں، نہ صرف انسانوں کے بلکہ وہ ان مشینوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ان انسانوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں، کوئی آزادی نہیں، جن کا وقت اپنا ہو کر بھی اپنا نہیں، جن کی سوچیں بھی اپنی نہیں، وہ ایک ایسی غلامی کا شکار ہیں جس کا انہیں احساس تک نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان معاشروں میں یعنی اس جنت میں رہنے والے ہر وقت مختلف بلوں اور قانونی پیچیدگیوں کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی کسی دوسرے کا پرسان حال نہیں، ہمسایہ اپنے ساتھ والے ہمسائے سے ہی غافل ہے۔ یوں یہ جنت صرف اور صرف دھوکہ ہے، جو دور سے تو جنت نظر آتی ہے، لیکن جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کا نہ صرف سکون چھن جاتا ہے، بلکہ وہ خود کو ایک ایسی میٹھی قید میں پاتا ہے جس سے وہ آزاد ہونا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے آزادی کا کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی رستہ نظر بھی آئے تو یہ دھوکے کی جنت اپنے مضبوط خونی پنجوں سے آزاد ہونے ہی نہیں دیتی۔ تو ناظرین، جب حقیقت دیکھی جائے تو کیا یہ جنت ہے یا حقیقت میں جہنم آگ ہے؟ یہ حقیقت میں نہ صرف دنیا میں بھی جہنم بلکہ یہ آخرت میں بھی جہنم ہوگی، اور آج جسے لوگ جہنم تصور کرتے ہیں وہ علاقے، وہ خطے جہاں یہ دجال یعنی انسان کی طرح طرح کی خلق کردہ یہ اشیاء موجود نہیں ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہ صرف وہ دنیا میں حقیقی جنت بلکہ آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بظاہر تو وہ ان ایجادات جنہیں انسان سہولتوں، آسائشوں اور آسانیوں کا نام دیتا ہے، اپنے لیے انہیں مسیحا سمجھتا ہے، ان سب کے بغیر جہنم کی سی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ نہ صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں بلکہ فکری طور پر بھی آزاد۔ جہاں دجال جنت یعنی یہ جدید معاشرے دھوئیں سے بھرے ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، تو وہیں وہ خطے جہاں یہ دجال موجود نہیں ہے، جو ان ایجادات سے محروم ہیں، جہاں یہ دجال داخل ہی نہیں ہو سکا، وہ فطرت پر ہونے کی وجہ سے ایسی تمام بیماریوں، پریشانیوں اور طرح طرح کی فکروں سے پاک اور آزاد ہیں۔ یہاں ناظرین ایک بار پھر دوبارہ لفظ آور کو سمجھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کا اس سے جوڑا خلق کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ دونوں پہلوں سے مکمل خلق کیا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سواری کے ذرائع، گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ خلق کیے۔ ناظرین، اللہ کے خلق کردہ ان سواری کے ذرائع کو اگر انسان خرب ہا خرب سال بھی استعمال کرتا تو دنیا میں رائی برابر بھی خرابیاں پیدا نہ ہوتی، کیونکہ جو فضلہ یہ خارج کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کے اس فضلے کو دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دیا۔ یوں کائنات میں کوئی شے کم اور زیادہ نہیں ہوتی بلکہ توازن برقرار رہتا ہے۔ انسان نے اللہ کے مقابلے پر سواری کے ذرائع خلق کیے جو ایک پہلو سے تو بہت زبردست نظر آتے ہیں، ان کی رفتار بہت تیز اور انتہائی آرام دہ اور پرسکون ہے، اور یہی ہے العین الیسریٰ۔ اور ان کا دوسرا پہلو جو انسان کو نظر ہی نہ آیا، جو کہ فضلہ یعنی زہریلی گیسیں یہ سواری کے ذرائع خارج کریں گے، ان کا کیا کیا جائے گا؟ اس دوسرے پہلو سے یہ سواری کے ذرائع بالکل نامکمل خلق کیے گئے، جس سے آج پوری دنیا مختلف اقسام کے زہریلے مادوں سے بھر چکی، جس وجہ سے دنیا شدید ترین فساد سے دوچار ہو چکی۔ طرح طرح کی بیماریوں کا سیلاب آ چکا ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے لاتعداد مخلوقات صفحہ ہستی سے مٹ چکی، اور یہ سلسلہ دن بدن جاری ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے ہر سال کم سے کم 33 لاکھ سے زیادہ انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایک بھی ایسا انسان ہو اس دھوئیں کی جنت کا جو اسی دھوئیں کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، گلیشیئر پگھلتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خشکی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موسموں میں فساد عظیم ہو چکا، اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف یہی سواری کے ذرائع، جنہیں انسان اپنے لیے اس سب کچھ ہونے کے باوجود مسیحا یعنی فائدے کی اشیاء سمجھتا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحان ہے۔ اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ دونوں پہلوؤں سے مکمل خلق کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بطور رب اور نہ ہونا، اور دجال اور ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں جو کچھ بھی خلق کرے تو وہ مکمل خلق کر پائے، وہ اور نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ انسان نے آج تک جتنی بھی منصوبہ بندیاں کی اور جو کچھ بھی خلق کیا، شروع میں تو اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندیاں ہر لحاظ سے مکمل ہیں، کسی بھی قسم کی کجی، کمی اور کوتاہی سے پاک ہیں، لیکن حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جب ان سواری کے ذرائع کو خلق کیا گیا تو اس وقت بلند و بانگ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن حقیقت کیا تھی وہ آج دنیا کے سامنے آئی۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں دجال کیا ہے، اس کی وضاحت مزید کھل کر ہوتی چلی جائے گی۔